اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا صدق اللہ مولانا العظیم. الحمد لرب هو شاف لسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شان وعمن والو ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حاضرین کرام، اعتکاف کے دنوں میں روزانہ بعد نماز عصر درس کا یہ سلسلہ سال ہر سال سے اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے. آج کے درس میں ہمارا موضوع یہ ہے کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے کو محفوظ رکھنا، اپنے شر سے دوسرے کو بچانا، اس پر گفتگو مقصود ہے. صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے اور یہ حدیث بہت مشہور ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون، جو سلامت رکھے دوسرے مسلمان کو، من لسانہ و یدہ، اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے. اس طرح کی اور احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں جس میں کسی دوسرے کو اپنی ذات سے ہونے والے کسی شر سے، برائی سے بچانا. مثلاً ایک اور حدیث ہے جو بخاری شریف میں بھی ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی ہے. یہ دونوں کتابیں سیاہ ستہ میں افضل کتابیں سمجھی جاتی ہیں. چنانچہ ان دونوں میں ایک حدیث ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت کی گئی ہے. آپ یہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ من ترکہ الناس اتقاء شرہ. اور ایک اور روایت میں اس طرح بھی آیا ہے کہ اتقاء فحشہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک قدر و منزلت کے اعتبار سے وہ شخص سب سے بدتر ہوگا
یعنی اس کی قدر و منزلت اللہ کے پاس نہیں ہوگی، جس سے لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے کنارہ کر لیں، ایک طرف ہو جائیں. اور دوسری روایت میں یہ آیا کہ اس کی بدزبانی سے محفوظ رہنے کے لیے کنارہ کشی کر لیں. تو جو میں نے پہلے حدیث پڑھی اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے، اور جو ابھی پڑھی اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے. یعنی اپنے شر سے دوسرے کو محفوظ رکھنا اور اس کی کوشش کرنا، یہ دین اسلام کی تعلیمات میں سے اہم تعلیم ہے. ایک ہے شر اور ایک ہے خیر، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اپوزٹ ہیں. خیر تو بہت اچھی چیز ہے، ہر چیز میں خیر، زبان سے بھی خیر کا کلمہ، ہاتھ سے بھی خیر ہو کسی کی، پیروں سے بھی خیر ہو، جان سے بھی خیر ہو، مال سے بھی خیر ہو. تو خیر ہی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اس کی ضد ہے شر، اور شر کا معنی ہے شرارت، فساد، برائی، کچھ بھی سمجھ لو آپ اس کو، ہر چیز، ہر معنی اس پر صادق آئے گا. شرارت، شرپسندی، شرپسند کا لفظ ہم نے سب نے سنا ہوا ہے، شرپسندی کا لفظ بھی سنا ہوا ہے. شرپسندوں نے یہ کر لیا، وہ کر لیا. تو شرپسند کا معنی ہے ایک ایسا شخص جو خیر کو پسند نہیں کرتا، شر کو پسند رکھتا ہے اور اس میں خوشی محسوس کرتا ہے، معاذ اللہ. تو ہمارے معاشرے میں ایسے افراد کی کمی نہیں ہے جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے شر ہی کو پھیلاتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے. کہیں زبان سے شر، کہیں ہاتھ سے شر، کہیں پیر سے شر، کہیں مال سے شر، کہیں جان سے شر، قول سے شر، فعل سے شر، یعنی گفتگو میں بھی شر اور عمل میں بھی شر، برائی، شرارت. یہ عام ہے معاشرے میں. آپ دیکھ لو، رات دن اخبارات میں، الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، یہ ہم سنتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں. شرپسندوں نے یہ نقصان کر دیا. تو اسلام کی تعلیمات میں سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ شرپسند اور شرپسندی اللہ کو پسند نہیں. اللہ کو نہ شرپسند اچھا لگتا ہے نہ شرپسندی اچھی لگتی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور رکھا ہے. اب دیکھیے پہلی والی حدیث میں کیا فرمایا. المسلم، مسلمان کی پہچان بتا دی. حالانکہ ہر شخص جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ تو یہی کہتا ہے میں مسلمان ہوں. موبائل چھیننے والا بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان سمجھتا ہے. لوٹ مار کرنے والا بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. قبضہ کرنے والا بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. بے جا قتل کرنے والا بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. تو آپ بتاؤ کون ہے جو یہ کہتا ہوں میں مسلمان نہیں؟ تو یہ تو کہنے کا حوالے سے ہے نا. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. علامہ اقبال فرما رہے ہیں، اس طرف توجہ دلا رہے ہیں. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں.
علامہ اقبال اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ زبان سے تم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، روزانہ پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد، اذان میں بھی سنتے ہیں، کلمہ طیبہ میں پڑھتے ہیں، تو یہ تو پڑھنا سننا عام ہے، لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال فرما رہے ہیں زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ، دل اور نظر، یہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل سے اگر تم اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے تو پھر زبان سے کہنے سے کیا جاتا ہے؟ کہتے رہو۔ بات تو اللہ کے ہاں پسندیدگی کی ہے، قبولیت کی ہے، تو جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو، مسلمان ہو تو کیا ہو گیا؟ تو حدیث میں کیا فرمایا حضور نے؟ المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کی حفاظت کرے، بچائے، سلامت رکھے اسے، دوسرے کو۔ اب اس دوسرے میں نہ کوئی شرط ہے نہ کوئی قید ہے کہ وہ اپنا ہے یا پرایا، پھر یہ بھی قید نہیں کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ بتائیے کتنی گہری تعلیم ہے اسلام کی۔ اپناؤ یا پرایا، اس کی بھی قید نہیں ہے۔ اپنے کو بھی شر سے بچاؤ، یعنی اپنے کسی قریب کو، عزیز کو، دوست کو، رشتہ دار کو، کسی کو بھی جو اپنا ہے آپ کا، اس کو بھی بچاؤ اپنے شر سے، اور غیر کو بھی بچاؤ اپنے شر سے، اپنا ہو یا پرایا، اور مسلمان کو بھی بچاؤ شر سے، اور غیر مسلم کو بھی بچاؤ شر سے۔ یہ جو مسلمان کا نام آیا ہے اس حدیث میں، اس لیے آیا کہ زیادہ تر مسلمان سے ملتا جلتا ہے نا، ہمارا جو انٹریکشن ہوتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہمارے رابطے ہوتے ہیں مسلمان ہونے کے حوالے سے، وہ زیادہ تر کس سے ہوتے ہیں؟ مسلمان سے۔ ایک مومن سے ملتا ہے، مسلمان سے ملتا ہے، کم اتفاق ہوتا ہے کہ کوئی کافر سے بھی ملیں، کوئی کام ہو جاتا ہے تو مل لیتے ہیں، یا کوئی بات ہو گئی تو مل لیا، یا کوئی پڑوس میں رہتا ہو کافر غیر مسلم تو ملاقات ہو جاتی ہے، یا کوئی لین دین ہو تو ملاقات ہو جاتی ہے، تو کوئی نہ کوئی وجہ ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے۔ تو مسلم اور غیر مسلم کی بھی قید نہیں، اپنے اور پرائے کی بھی قید نہیں، بس فرمایا یہ ہے کہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے جو دوسرے کو بچائے وہ مسلمان ہے، بیجا کسی پر ہاتھ نہ اٹھائے، بات بات پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ اب معاشرے میں تو ہوتا ہی ہے، ذرا سی بات کوئی ہو گئی تو جو طاقتور ہوتا ہے وہ فوراً کمزور کو مارنے پر تل جاتا ہے، اپنے سے بڑے طاقتور کو نہیں مارتا کیونکہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ کو دبا لے گا، لیکن کوئی اپنے سے کمزور ہوتا ہے تو اس پر فوراً دست درازی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، مارے گا، پیٹے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اپنے ہاتھ سے دوسرے کو بچاؤ، پھر زبان سے بھی بچاؤ، من لسانی و یدی، زبان سے بھی بچاؤ اور ہاتھ سے بھی بچاؤ۔ پہلے زبان فرمایا، اس لیے کہ زبان جو ہے وہ زیادہ تر چلتی ہے، زبان کا استعمال ہوتا ہے، تو شر صرف ہاتھ سے نہیں پھیلتا، زبان سے بھی پھیلتا ہے۔ بہت سارے شر ہاتھ سے ہوتے ہیں اور بہت سارے شر زبان سے ہوتے ہیں، تو زبان سے بھی کسی کو کوئی گالی دے گا، یہ شر ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گالی دینے سے بچو، کوئی بات کہو تو ایک دائرے کے اندر رہ کر کرو، ایسی فحش گالم گلوچ اس سے اپنے کو روکو، بچاؤ، چاہے مسلمان کے ساتھ ہو رہی ہو چاہے غیر مسلم کے ساتھ ہو رہی ہو، مت
مت کرو. میرے جد امجد حضرت مولانا الشاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ عصر کے بعد اسی ٹائم روزانہ جو محفل ہوا کرتی تھی اس میں بیان فرما رہے تھے، تو اسی طرح کا موضوع آیا تو آپ نے ایک شعر پڑھا. شعر کون سا شعر پڑھا؟ کسی کو گالی نہ دو اور کسی کو بد نہ کہو، کسی کو گالی نہ دو اور کسی کو بد نہ کہو، اٹھے گی حشر میں بدبو تمہارے منہ سے کثیر. فرمایا حشر میں تمہارے منہ سے بدبو اٹھے گی اس بنا پر کہ تم نے خوب گالم گلوچ کیا دنیا میں، زندگی میں. ماں بہن کسی کی ایک کر دی، سوچا نہیں کہ کیوں کروں ایسا. مرد تو مرد، آج کل عورتیں بھی ایسی گالم گفتار کرتی، خواتین بھی پیچھے نہیں ہیں، وہ بھی بہت زبردست قسم کی گالیاں بکتی. تو گالی دینے سے پرہیز کا حکم ہے. اس لیے بھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو گالی دی اور وہ اس گالی کا مصداق نہیں ہے، گالی کا اہل نہیں ہے، تو گالی لوٹ کر آئے گی. جیسے تم گیند مارو دیوار کے اوپر، گیند زور سے مارو دیوار کے اوپر تو کیا ہوگا؟ واپس آئے گی پلٹ کر تمہارے منہ پر آئے گی، ہے نا. تو ایسے حضور نے فرمایا کہ تم نے کسی کو گالی دی اور وہ گالی کا مستحق نہیں تو پھر گالی تم پر آئے گی واپس. تم نے کسی کے باپ کو دے دی، وہ مستحق نہیں تو پھر تمہارے باپ پر آئی. تو حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو برا نہ کہلواؤ. یعنی تم جب کسی کے ماں باپ کو برا بولو گے اور اس کے ماں باپ اس کے مستحق نہیں ہیں تو پھر وہ لوٹ کر تمہارے ماں باپ پر آ جائے گی گالی. تو اس سے بچو، شر مت پھیلاؤ اس طرح سے. تو زبان کا شر جو ہوتا ہے وہ اس لیے بھی بہت بڑا ہوتا ہے کہ زبان کا گھاؤ، محاورہ ہے کہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے، زبان کا گھاؤ، زبان کا زخم مشکل سے بھرتا ہے، وہ یاد رہتا ہے. تو اس لیے حدیث پاک میں ہاتھ کے شر سے بھی روکنے کا حکم دیا کہ اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. بات بات پر مارا پیٹی مت کرو، جھگڑا مت کرو، ٹالو فتنے کو ٹالو. فتنے کو ٹالنا بہت اچھی بات ہے. کوئی لڑنے پر آمادہ بھی ہو مت لڑو. اب جیسے حدیث میں رمضان کے دوران، رمضان کے مہینے میں، روزے کے دوران حضور نے فرمایا کوئی تم سے لڑنے کی کوشش کرے تو اس کو کہہ دو بھائی میں نہیں لڑتا، میں روزے سے ہوں. یعنی تم بھی رک جاؤ لڑنے سے اور مجھے بھی بچاؤ لڑنے سے، خواہ مخواہ روزہ بھی خراب ہوگا تو بچو. تو حتی الامکان ہاتھ سے بھی دوسرے کو محفوظ رکھیں اور زبان سے بھی رکھیں. اگر گالی نہ بھی دی تو کوئی ایسی بات کرنا جس سے فساد پھیل جائے، یہ بھی شر ہے، بغیر سوچے سمجھے. آج کل بہت ہوتا ہے، افواہیں سن لیتے ہیں، کہیں سوشل میڈیا پر دیکھ لیتے ہیں تو تصدیق نہیں کرتے، فوراً پھیلا دیتے آگے. اب وہ شر کی بات ہوگی تو کیا ہوگا؟ شر کا پھیلنا، برائی کا پھیلنا. قرآن حدیث نے اس سے منع فرمایا کہ بغیر تصدیق کے کسی بات کو آگے نہ پھیلاؤ. کسی بات کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تصدیق کیے ہوئے بڑھا دے آگے. اب کیا ہوگا؟ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، پورے محلے میں بات پھیل جائے گی. اور اگر وہ بات غلط ہے تو بعد میں پتہ چلے گا ارے یہ تو غلط تھی. تو اگر وہ بات غلط تھی اور کسی کے لیے تم نے کی تو پھر اس کی کتنی بے عزتی ہوئی، اس کی کتنی بدنامی ہوئی.
کیا یہ کوئی ثواب ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے جو تم نے اپنے نام اعمال میں بھر لیا بجائے ثواب کے. تو بچو. کوئی اور بھی کرے تو کو بھائی کیا پتہ یہ سچ بات ہے یا جھوٹ بات ہے، چھوڑو اس کو، فتنے کو ٹالو، برائی کو اچھائی سے دفع کرو، بھلائی سے. تو ایک تو وہ حدیث ہو گئی، اور جو دوسری میں نے حدیث پڑھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک قدر کے اعتبار سے سب سے بدتر، یعنی جیسے لوگوں کی قدر ہوتی ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کی قدر نہیں ہوگی. اللہ فرمائے گا دور ہو، ہٹ یہاں سے، پیچھے ہو جا. کون؟ فرمایا جس سے لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے ایک طرف ہو جائیں. جیسے کوئی کسی کو چھوڑ دینا، آپ پوچھو کہ بھائی کیا بات ہے آپ نے اس سے ملنا چھوڑ دیا، وہ کہے بھائی کیا بتاؤں، بڑا شریر بندہ ہے، بڑا سازشی ہے، بڑا شر پسند ہے، میں نے تو کنارہ کر لیا اس سے، ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا، بات چیت ہی چھوڑ دی. اچھا کیا. مگر کیا فرمایا حضور نے کہ بدتر شخص وہ ہوگا جس کو لوگ اس لیے چھوڑ دیں کہ یہ بڑا شر پسند ہے، شر پھیلاتا ہے. بھائی بچو اس سے، اکیلے رہنا بہتر ہے. شر والے کے ساتھ رہنے سے، شریر کی کمپنی سے تنہائی بہتر ہے. کم از کم شر سے تو بچیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ قدر والا نہیں ہوگا جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں. خیر کی وجہ سے تو لوگ نہیں چھوڑیں گے نا کسی کو. کوئی بہت اچھا بندہ ہے تو لوگ کہیں گے بھائی ملنا جلنا رکھو، بہت اچھا بندہ ہے، بڑی اچھی پیاری باتیں کرتا ہے، تکلیف نہیں دیتا کسی کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، ہے نا، بلکہ بھلائی کی بات کرتا ہے. اب ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ لوگ اس کی بدزبانی سے محفوظ رہنے کے لیے کنارہ کشی کریں. ایسا شخص اللہ سے دور ہوگا کہ لوگ کہیں بھائی بہت گندی زبان ہے اس کی یار، بات بات پر گالیاں دیتا ہے، بات بات پر غلط زبان استعمال کرتا ہے. تو بچنا چاہیے. معاشرے میں اچھائی پھیلائیں، شر نہ پھیلائیں. کیا پھیلائیں؟ خیر، تاکہ خیر ہی آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ بیعت لی. بیعت جریر بن عبداللہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس بات پر بیعت لی کہ دوسرے کے حق میں خیر خواہی کرنا. دوسرے کے حق میں خیر خواہی کا مطلب خیر چاہنا، اس کی شر نہیں چاہنا، اس کے لیے شر پسندی مت کرنا، اس کے ساتھ خیر کرنا، خیر کرنا. اور اگر تم خیر نہیں کر سکتے تو شر تو نہ کرو نا. چلو خیر نہیں کر سک رہے تم کو توفیق نہیں دی اگر اللہ نے، تو کم از کم شر تو نہ پھیلاؤ. شر پھیلانے کے لیے معاشرے میں بہت لوگ تیار رہتے ہیں، گلیوں میں نکڑوں پہ بیٹھے ہوئے شر کی بات زبان سے کرتے رہتے ہیں، ہے نا، ایک دوسرے کے خلاف. یہ سب شر پسندی سے قرآن نے، حدیث نے ہم کو روکا ہے. تو آج کے درس میں مختصر نشست میں صرف اس کا احاطہ کیا، مختصر احاطہ کیا. بات تو بہت ہو سکتی ہے مگر اتنا ہی کیا کہ شر سے بچنا، دوسرے کو بچانا. ایسی بھی دعا کرنا، یا اللہ میرے شر سے دوسروں کو بچا. جب ہم دعائیں کرتے ہیں نا تو بہت سی دعائیں کرتے ہیں. ایک دعا یہ بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یا اللہ میرے شر سے دوسرے کو بچائے رکھنا، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو. یہ بھی نیکی ہے. ہم نماز کو نیکی سمجھتے ہیں، روزے کو نیکی سمجھتے ہیں، حج و عمرے کو نیکی سمجھتے ہیں،
تو صرف وہی نیکی نہیں ہے، نیکی یہ بھی ہے کہ اپنے شر سے دوسرے کو بچاؤ، خیر پہنچاؤ، خیر، چھوٹی خیر بڑی خیر، جان سے خیر مال سے خیر، یہ کرو، شر سے بچاؤ دوسرے۔ تو ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے دیکھ لو آپ، کوئی کسی کے مال پر قبضہ کر لیتا ہے ہاتھوں سے، یہ ہاتھ کا شر ہو گیا، کوئی لاتوں سے کسی کو مارتا ہے، بلا وجہ ظلم کرتا ہے، یہ پیروں کا شر ہو گیا، کوئی زبان سے کسی کو کچھ بکتا ہے، بلا وجہ تنگ کرتا ہے، یہ زبان کا شر ہو گیا۔ تو قول سے عمل سے شر ہی شر معاشرے کے اندر پھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو تبلیغ اس کی بھی ہونی چاہیے ایک دوسرے کو، اگر دوستی بھی ہو نا کسی سے اور دیکھو کہ وہ دوست شر کی بات کرتا ہے تو اس کو سمجھا دو کہ یار یہ شر کی بات نہیں کیا کرو، گناہ ہے، منع ہے۔ اگر وہ کہے کہ فلاں کو نقصان پہنچائیں گے تو نہ صرف یہ کہ خود اس کے ساتھ رہو بلکہ اس کو بھی روکو، ایسا نہ کرو بھائی، میں بھی تمہارا ساتھ نہیں دوں گا اور تمہیں بھی منع کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا، نقصان نہیں پہنچانا پڑوسی کو یا عزیزوں رشتہ دار کو یا کسی اپنے دینی بھائی بہن کو یا غیر مسلم کو بھی۔ میں نے کہا نا کہ اس میں قید نہیں رکھی، بلکہ ہر ایک کو اپنے ہاتھ اور زبان سے کہ شر سے بچاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے سنا ہے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا رب لا الہ الا